بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے بچے کی تربیت کا عبرت آمیز واقعہ۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسلامیات کے ٹیچر نے اس کو نعت سکھائی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ وہ بچہ جب بھی پڑھتا تو وہ پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ استاد نے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے والا لکھا ہے۔ وہ اسی طرح پڑھتا تھا۔ استاد نے کہا اچھا اب وہ اس غلطی کو ٹھیک کر لے گا، لیکن بچے نے جب اینیول فنکشن کے اوپر وہ نعت سنائی تو بچے نے والے پڑھا۔ ڈپٹی کمشنر آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ آج کل استاد بچوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ دیکھو، اسلامیات کے ٹیچر نے بچے کو نعت پڑھائی اور بچے نے والا نہیں والے کہا۔ استاد کو پتہ نہیں شاعر نے لکھا تھا، لڑکا کیا پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ استاد کی بےعزتی ہوئی، پورے مجمع کے اندر انسلٹ ہوئی، حالانکہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا اس بچے نے میری بات نہیں مانی تھی اور مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ چنانچہ سال مکمل ہوا۔ اگلے سال کی کلاسوں میں بچے چلے گئے۔ عجیب اللہ کی شان دیکھیے، اس بچے کی کلاس کے ابتدائی دن تھے۔ ان کا ایک دن میتھمیٹکس کا ٹیچر نہیں آیا تھا اور ایک پیریڈ سے پہلے تھا، ہاف ٹائم سے پہلے تھا، ایک پیریڈ ہاف ٹائم کے بعد تھا۔ چنانچہ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ اسٹاف روم میں اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر فارغ ہیں، ان کا پیریڈ خالی تھا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ فلاں کلاس میں چلے جائیں، آج ان کے ٹیچر نہیں آئے، آج تو ابھی ایڈمیشن کا پہلا دن تھا، ان کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں، آپ ان سے پیار و محبت کی باتیں کریں اور بچوں کا وقت گزاریں، یہ شور نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسلامیات کے ٹیچر آ گئے اور وہ کہنے لگے بھائی میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا، پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے کوسچنس کروں گا، آپ جواب دیں گے، اسی طرح ہمارا اچھا وقت گزر جائے گا۔ لڑکے آمادہ ہو گئے۔ پہلے استاد نے کافی باتیں سنائی، جب تھک گئے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوالات شروع کر دیے، کسی سے کچھ پوچھا اور کسی سے کچھ پوچھا۔ جب اس لڑکے کی باری آئی تو استاد نے پوچھا یہ بتاؤ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ یہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام احمد تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ استاد نے پوچھا کہ بتاؤ نام کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہ پھر پوچھ رہا تھا اور وہ چپ ہو گیا۔ استاد نے دل میں سوچا کہ اس نے پہلے بھی میری پبلک میں انسلٹ کروائی تھی، اب پھر میں پوری کلاس کے اندر اس سے پوچھ رہا ہوں اور وہ جواب نہیں دے رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا بڑی ضدی قسم کا لڑکا ہے۔ چنانچہ استاد نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور قریب آ گیا، کہنے لگا تمہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں آتا؟ لڑکے نے سر ہلا کر کہا جی ہاں۔ پوچھا پھر بتاتے کیوں نہیں؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے نام آتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا پھر چپ ہو گیا۔ استاد نے کہا میں تمہاری پٹائی کر دوں گا، تم نام کیوں نہیں بتاتے؟ لڑکا خاموش ہے۔ ساری کلاس کے لڑکے حیران ہیں کہ یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا ہے، یہ کیوں نہیں بتا رہا؟ استاد کو غصہ آیا اور بار بار پوچھنے لگا۔ بچے نے کچھ نہیں بتایا۔ استاد نے اس کے 2-4 ڈنڈے لگا دیے اور تھپڑ بھی لگا دیا اس بچے کو۔ بچے کو کبھی مار نہیں پڑی تھی، پہلی مرتبہ کلاس میں پٹائی ہوئی تو بچہ رونے لگا، آنسو آ گئے۔ ابھی مار پڑ رہی تھی کہ اتنے میں ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی۔ چنانچہ استاد کہنے لگے اچھا میں کل اگلے پیریڈ میں آ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے نام نہیں بتاتے، میں تمہاری ضد کو توڑ کر دکھاؤں گا۔ استاد تو غصے میں یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن کچھ بچے ایسے تھے جو اس کے دوست تھے، وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور وہ غمزدہ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اس بچے کو تو کبھی مار نہیں پڑی تھی، یہ کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ تھا، آج مار پڑی۔ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، تھپڑ لگے تھے، ڈنڈے لگے تھے، آنسو پوچھ رہا تھا، مگر کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یہ احمد اٹھا اور باہر گیا، واش بیسن کے اندر جا کر اپنے چہرے کو دھویا، فریش اپ ہو گیا اور آ کر کلاس کے اندر بیٹھ گیا۔ ہاف ٹائم کے بعد یہ فریش اپ ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ساری کلاس بیٹھ گئی۔ جب وہ دوبارہ پیریڈ لگا، استاد دوبارہ آئے اور اپنا ڈنڈا لہراتے ہوئے انہوں نے کہا احمد کھڑے ہو جاؤ۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استاد خوش ہو گیا، کہنے لگا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکا پھر خاموش ہے۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ لڑکا پھر خاموش ہو گیا۔ اب استاد سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی راز ہے۔ استاد قریب آئے اور قریب آ کر انہوں نے بچے کے سر پر شفقت
शफकत का हाथ रखा, उसको अपने सीने से लगाया, रुखसार का बोसा लिया तो पूछा कि तुम मेरे शागिर्द हो, मेरे बेटे के मानिद हो। मैंने तुम्हें कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला पढ़ना था, तुमने वहाँ भी मैंने तुम्हें कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला पढ़ना, तुमने वहाँ भी वाले पढ़ा था। मैंने तुम्हें कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला पढ़ना, तुमने वहाँ भी वाले पढ़ा था। अब भी तुमने नाम नहीं बताया, आखिर वजह क्या है? जब बच्चे को प्यार मिला, उस्ताद ने प्यार से बोसा लिया। बच्चे ने फिर बिलख बिलख कर रोना शुरू कर दिया। उस्ताद ने तसल्ली दी और इसको प्यार दिया। बेटे रो नहीं, बताओ क्या वजह है? जब बच्चे की जरा तबीयत ठीक हुई, वो कहने लगा असल बात ये है कि मेरे वालिद दुनिया से फोत हो गए हैं। जब बच्चे की जरा तबीयत ठीक हुई, वो कहने लगा कि असल बात ये है कि मेरे वालिद दुनिया से जा चुके हैं। इनको नबी मैंने तुम्हें कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला पढ़ना, तुमने वहाँ भी वाले पढ़ा था और अब भी तुमने नाम नहीं बताया, आखिर वजह क्या है? जब बच्चे को प्यार मिला, उस्ताद ने प्यार से बोसा लिया। बच्चे ने फिर बिलख बिलख कर रोना शुरू कर दिया। उस्ताद ने तसल्ली दी और इसको प्यार दिया। बेटे रो नहीं, बताओ क्या वजह है? जब बच्चे की जरा तबीयत ठीक हुई तो वो कहने लगा कि असल बात ये है कि मेरे वालिद दुनिया से जा चुके हैं। इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। वो मुझे नसीहत किया करते थे कि बेटे तुम कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेअदबी से नहीं लेना, इसलिए वाले के बजाय मैंने वाला कहा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। और उस्ताद ने पूछा नाम क्यों नहीं बताया? कहने लगा मेरे अब्बू मुझे कहा करते थे कि बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी बेवजू नहीं लेना। मेरा इस वक्त वजू नहीं था, आपकी मार मैंने खा ली, आप मेरी हड्डियां भी तोड़ देते, मैं मार तो खा लेता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेवजू ना लेता। अब मैं हाफ टाइम के अंदर वजू करके आया हूँ, आपने पूछा, मैंने बता दिया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हजरत मोहम्मद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।